اپنے پاس بلاتی ہے، گود میں لیتی ہو، پیار سے کہتی ہے پہاڑوں کے چٹانوں سے ٹکرانا پڑے تو آسانی کے ساتھ ٹکرا جائے، اسلام پہ بات آتی ہے تو ہم سڑکوں پہ اترتے ہیں، باطل کا ہوتے نہ کہ رگڑ رگڑ کر مر جائے کوئی ماں کا لال۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات، اس پرفتن دور میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ پہ ہر مسلمان، ہر ایمان والا غور و فکر کرے گا تو یقیناً اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور وہ اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پہ کتنا بڑا کرم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کو اگر مسلمان تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنے بہترین انداز میں پکارا ہے، یہ خطاب، یہ لقب سے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیوں کو رب نے اے ایمان والو کہہ کر کے نہیں پکارا، اور یہ اتنا پیارا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے۔ ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن غور و فکر کرے گا تو آج شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں ظاہری طور پر جو انسانوں کو پریشانیاں نظر آتی ہے اور جو ہم سوچتے ہیں کہ بہت مشکل ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، صرف یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کو ایک مسلمان، ایک مومن سچے دل سے صرف اس پہ غور و فکر کر لے گا تو جتنی شریعت کی باتیں ہیں سب اس کو اچھی معلوم ہوگی، اور خود بخود ہر مسلمان کہے گا کہ ہمیں مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں کوئی پریشانی نہیں بلکہ سکون ہی سکون نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال آپ کو دے دوں تو اگر کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کے بیماری کو دیکھ کر کے دوا دیتا ہے، کبھی کبھی اتنی کڑوی دوا ڈاکٹر دیتا ہے کہ بچہ تو بچہ بڑا بھی پینے سے کتراتا ہے، اور وہ دوا پینا بھی ہے بچے کو، تو ماں ڈاکٹر لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوا پی لے مگر ڈاکٹر آسانی کے ساتھ نہیں پلا پاتے، انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کبھی دیکھے ہوں گے کہ کوئی بچہ اس قدر بلکتا ہے، چلاتا ہے انجیکشن لینے سے، مگر وہی ماں اگر چاہتی ہے تو آسانی کے ساتھ بچہ انجیکشن بھی لیتا ہے اور کڑوی دوا بھی کھاتا ہے۔ کیوں؟ جب ماں دیکھتی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہیں، باپ بھی پریشان ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے، نہ یہ انجیکشن لینے کے لیے تیار ہے، نہ یہ دوا پینے کے لیے تیار ہے، نہ یہ گولی کھانے کے لیے تیار ہے، تو ماں بڑے پیار سے، بڑے اچھوتے انداز میں ماں اس بچے کو اپنے پاس بلاتی ہے، گود میں لیتی ہو، پیار سے کہتی ہے پی لے میرا لاڈلا، پی لے میرا سونا۔ وہ اس انداز میں، محبت بھرے انداز میں اپنے بچے کو پکارتی ہے، اپنے بچے کو چمٹاتی ہے، اپنے بچے سے ایک معمولی وقت کے لیے ایسا پیار دکھاتی ہے ماں کہ بچہ اب کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ انجیکشن میں کتنی تکلیف ہوگی، دوا کتنی کڑوی ہے، کتنی پریشانی
نہیں ہوگی۔ بچہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو ماں کے پیار کو دیکھتا ہے، ماں کے محبت بھرے انداز کو دیکھتا ہے، ماں کے لب و لہجے کو دیکھتا ہے، اور آسانی کے ساتھ بچہ کڑوی دوا بھی پی لیتا ہے، آسانی کے ساتھ بچہ انجیکشن لینے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ جب ایک ماں محبت بھرے انداز میں اپنے لاڈلے کو پکار دے، اپنے بیٹے کو پکار دے، تو بچہ پریشانیوں کا سامنا آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ وہ رب کائنات جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب اس نے اپنے مومن بندوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے پکارا ہے، اس میں اتنا پیار چھپا ہوا ہے، اس میں اتنا راز و نیاز کی باتیں چھپی ہوئی ہے۔ کوئی سچا مسلمان غور و فکر کر لے گا تو بڑی بڑی پریشانیوں کو آسانی کے ساتھ وہ برداشت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ پیار اس میں چھپا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو میں، اے ایمان والو، سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب یہاں سب ایمان والے غور و فکر کریں گے، نوجوان بچے بھی، نوجوان بچیاں بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب دیکھے کہ رب کائنات نے کس انداز میں ہمیں مخاطب کر کے پکارا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حضرت آدم کی امت کو رب نے نہیں کہا اے ایمان والو، حضرت ابراہیم کی امت کو اس لقب سے ملقب نہیں کیا۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، کسی بھی نبی کی امت کو رب نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے نہیں پکارا۔ پروردگار جانتا تھا کہ جن جن پریشانیوں سے میرے حبیب کی امت گزرے گی، ان پریشانیوں سے دوسرے انبیاء کی امتیں نہیں گزرے گی۔ اس لیے محبت بھرے انداز میں اپنے حبیب کی امتوں کو میں پکار دوں، اپنے حبیب کی امتیوں کو اس لقب سے ملقب کر دوں، تاکہ وہ اگر بڑے بڑے پہاڑوں کے چٹانوں سے ٹکرانا پڑے تو آسانی کے ساتھ ٹکرا جائے، ایک نہیں ہزاروں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو آسانی کے ساتھ کر لیں۔ صرف اس خطاب کو دیکھ لے میرے بندے کہ ہمیں کسی اور نے نہیں پکارا ہے، اس نے پکارا ہے جو زمین و زماں کا مالک ہے، جو چنین و چنا کا مالک ہے، جو جنت و رضوان کا مالک ہے، جو حور و غلمہ کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ ہمیں پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور ایک جگہ نہیں، ترجنوں جگہ رب نے قرآن میں تقریباً 88 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے پکارا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا، اس آیت کریمہ کو نگاہوں کے سامنے رکھے، پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اسلامی رنگ میں اس طرح رنگ جاؤ کہ کوئی ماں کا لال تمہیں نکالنے کی کوشش کرے تو وہ ناک رگڑ رگڑ کر مر جائے مگر تمہیں اسلام سے جدا نہ کر پائے، اس طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ داخل تو کئی طریقے سے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں، پہلے بھی کئی بار میں سمجھا چکا ہوں، اس بار بھی آپ آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اگر ایک ہاتھ میں گلاس لیں گے، اس میں پانی ڈالیں گے، اس میں کوئی چیز داخل کریں گے، مثال کے طور پہ اگر اس میں آپ سکہ داخل کریں گے، مکمل سکہ ڈوب جائے گا
किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी कहेगा कि पानी में सिक्का चला गया, पानी में सिक्का दाखिल हो गया, पानी में कॉइन दाखिल हो गया। आप गिलास में या बोतल में पानी लें, उसमें पेंसिल या पेन दाखिल कर दें, कोई भी आपसे कहेगा कि पानी में पेन चला गया, पानी में पेंसिल दाखिल हो गई, पानी में पेन दाखिल हो गया। अगर आप उसमें कोई दाना डुबा दें, एक बोतल में पानी है, एक लोटे में पानी है, उसमें आप कोई चीज डाल दे, कोई दाना डाल दे और किसी से पूछे कि बताओ ये दाना पानी में दाखिल हुआ कि नहीं, तो सब लोग जवाब देंगे हाँ दाखिल हो गया है, ये चीज पानी में दाखिल हो गई, ये दाना पानी में दाखिल हो गया। तो क्या इस तरह हमें इस्लाम में दाखिल होना है या किसी और तरीके से हमें इस्लाम में दाखिल होना है? कुरान हमें कह रहा है ऐ ईमान वालों, तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो हमें किस अंदाज में इस्लाम में दाखिल होना है? नमाज हम पढ़ते हैं, मोहब्बत रसूल का नारा हम लगाते हैं, इस्लाम पे बात आती है तो हम सड़कों पे उतरते हैं, हम तकवा परहेजगारी हमारे अंदर है। फिर इस्लाम में हम दाखिल किस अंदाज में हुए, हमें किस अंदाज में दाखिल होने के लिए कुरान कह रहा है। तो जो मिसालें हमने आपको दिया है, क्या उस तरह इस्लाम में दाखिल होना है? नहीं प्यारे, उस अंदाज में दाखिल नहीं होना है। जिस अंदाज में आप पानी के बोतल में पेंसिल दाखिल करेंगे, पानी में दाखिल तो हो गया, मगर जब चाहे कोई निकाल सकता है, पानी से पेंसिल को अलग कर सकता है, पेंसिल अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, पेन को निकाल सकता है, पेन अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। पानी में कॉइन तो दाखिल हो गया है, सिक्का तो दाखिल हो गया है, मगर जब चाहेगा इंसान पानी को अलग कर सकता है, कॉइन को अलग कर सकता है, दाखिल करेंगे जब चाहे अलग कर सकते हैं। मगर उसी गिलास में अगर थोड़ा सा अगर कलर आप डाल दे, थोड़ी सी स्याही डाल दे, थोड़ा सा इंक अगर आप डाल दे, तो कोई माँ का लाल उसको अलग नहीं कर सकता, उस कलर को अलग नहीं कर सकता, पानी और कलर अलग नहीं हो सकता। इस अंदाज में अब पानी में कलर दाखिल हो गया, इस अंदाज में अब पानी में स्याही दाखिल हो गई। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है ऐ ईमान वालों, तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? तुम्हारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, तुम्हारी हर हर अदा, हर हर अमल इस्लाम के रंग में इस तरह रंग जाए कि बातिल ताकतें नाक रगड़ रगड़ कर मर जाए, कोई माँ का लाल तुम्हें इस्लाम से जुदा ना कर पाए। इस अंदाज में इस्लाम में दाखिल